نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پارٹ 3۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تیسرے پارٹ میں مضامین یہ ہے: بچپن، پیدائش، مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دودھ پینے کا زمانہ، شق صدر، شق صدر کتنی بار ہوا، ایمن، بچپن کی ادائیں، حضرت امینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، ابو طالب کے پاس، آپ کی دعا سے بارش، امی لقب، پہلا سفر شام اور بحیرہ، صفا 59 سے صفا 72 تک، اور 10 سوالات کے جوابات۔ اور یہ مضامین ڈسکرپشن میں اردو اور انگلش میں ضرور پڑھے۔ اور ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، ایمن اس لفظ کو بار بار غلطی سے یمن پڑھا ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ آپ ہر جگہ پر ایمن ہی ہر جگہ پر ایمن ہی سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرا باب، بچپن، ولادت باسعادت، پیدائش۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل عیسوی 571 ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 14۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، صبح صادق کے سہانے وقت یعنی رات کا آخری حصہ اور دین کا
ابتدائی حصے میں آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بحالت سجدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف لے جا رہا تھا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف جھک رہا ہے، مطلب یہ کہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کعبہ جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور محمد نام رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ یعنی بدلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ مجھ کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد دوم باب وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے، جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والے کے لیے ایک سند ہے کہ یہ ان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا
جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 19۔ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ فیوض الحرمین۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب جون عیسوی 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی، یعنی اس کو تالا تھا۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہے اور انہی کے پاس آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 18۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے
خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کی ہمراہ یعنی ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاگیر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی یعنی میرے ساتھی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جو عورت رسول اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئے، جس سے صرف حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھے تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دہنے طرف کا دودھ پیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو بائیں طرف کا دودھ پلانے لگی تو اپنے بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا، یعنی داہنی طرف دودھ کم ہوتا ہے اس کو سرکار نے پیا، اور بائیں طرف دودھ زیادہ ہوتا ہے اس کو سرکار نے نہیں پیا، بلکہ بائیں طرف کے زیادہ دودھ والے پستان کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔
یہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بچپن میں یہ عدل تھا۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکون اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ، تو بڑی ہی مبارک بچہ لائی ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھے، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھے، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدہ کے مطابق اب ہمیں
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہ تھا، مگر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ اللہ اللہ ہو بچپنے کی فبن، اللہ اللہ ہو بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد الدین ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک روز آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرتی تھے تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء و رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ شق صدر۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟
جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 21۔ محقق بریلوی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت پہ لاکھوں سلام۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عصیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ معظمہ پہنچ کر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچوں کو اپنے گھر لے گئی تھے، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور عصیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے یعنی پیدائش کے وقت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئے، اور آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ شک صدر کتنی بار ہوا، یعنی آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائے۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور
گراہ بار بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا، تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی جل جلالہ کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ تمام سامعین کرام کو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کا دل اس کے سینے سے الگ کیا جائے تو یہ یقینی بات ہے اس کی موت ہو جائے گی، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ مبارک چاک دینا اور دل مبارک، قلب مبارک کو سینے سے الگ کرنا، جسد مبارک سے الگ کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت واقع نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال مبارک کے بعد بھی اپنی ظاہری زندگی کی طرح زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اعلی حضرت حامی سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اپنی نعتیہ کلام میں محقق بریلوی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جشمانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ اوروں کی روحوں ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ پاؤ جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ ام یمن، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام یمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھے، آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگے۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے یا برکت۔ یہ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھے۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھے، کپڑے پہناتی تھے، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھے۔ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ بچپن کی ادائے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جان سنیت، محیِ سنت
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات وحی خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غائب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 21۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات وصال مبارک۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام یمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابواہ نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، اور وہ وہی مدفن ہوئے۔ اور والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام یمن رضی اللہ تعالی عنہا آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائے اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہے۔ جب آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔
ابو طالب کے پاس۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ہر ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہوں، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہوں۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہے اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہے۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، بدلیہ نمودار ہوئے اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سر سبز و شاداب ہو گئے، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں یعنی تعریف میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ ثِمَالُ الْيَتَامِ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں
کہ ان کے رخ انور کے ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ زرقانی علی المحائب، جلد اول، صفحہ 190۔ امی لقب۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہے، یا تو یہ ام القرآن کی طرف نسبت ہے۔ ام القرآن مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس پر چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاذ صرف خداوند عالم ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاذ نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے فلاں آدمی آقا کون و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاذ تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ سوم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چارم جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پنجم اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاذ ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم
آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہ فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے کر سکے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ سفر شام اور بحیرہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہے، جن کو خدا جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حجر اسود کعبہ جانو و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہی اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ ترمذی جلد دوم باب ما جاء فی بدء نبوۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوالات باب دوسرا۔ سوال نمبر 1، ارہاس اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ جواب نمبر 1، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ہونے والی چیز کا نام ارہاس ہے، اور وہی چیز نبوت کے اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہی ارہاس اور معجزہ میں فرق ہے۔ سوال نمبر 2، آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پیدائش کی تفصیل بیان کرے۔ جواب نمبر 2، واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل
سنہ عیسوی 571 پیر کے دن صبح صادق کے سہانے وقت ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ ہے۔ سوال نمبر 3، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صبح صادق کے سہانے وقت پیدائش ہوئی، اس میں کیا حکمت تھی؟ جواب نمبر 3، اس میں یہ حکمت اور یہ راز تھا کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت رات کو بھی حاصل ہو اور دین کو بھی حاصل ہو، اور رات کا آخری حصہ اور دین کا ابتدائی حصہ تھا۔ رات اور دن دونوں کو بھی پیدائش کی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں کا شرف حاصل ہوا۔ سوال نمبر 4، مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیلاً بیان کریں۔ جواب نمبر 4، جو تفصیل ہم جانتے ہیں اس کو بیان کیا۔ آپ بھی جاننا چاہے تو یہ بیان بار بار سنیں اور یہی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار پڑھے۔ سوال نمبر 5، کیا ہم وہابیوں اور صلح کلیوں سے سیرت کا بیان سن سکتے ہیں اور ان کی جو سیرت پر کتابیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب نمبر 5، وہابیوں نے اور صلح کلیوں نے اپنے اپنے مفاد کے مطابق سیرت کو بیان کیا ہے اور سیرت کی کتابیں لکھی ہے، اس لیے ان کے بیانات نہ سنیں اور ان کی کتابیں بھی نہ پڑھیں۔ سوال نمبر 6، کن کن خوش نصیب عورتوں نے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا؟ جواب نمبر 6، نمبر 1 سویبہ، نمبر 2 حضرت سیدہ آمینہ، نمبر 3 حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ سوال نمبر 7، شق صدر کا واقعہ کتنی دفعہ پیش آیا؟ جواب 4 دفعہ۔ نمبر 1 2 سال کی عمر میں، نمبر 2 10 سال کی عمر میں، نمبر 3 40 سال کی عمر میں، اور نمبر 4 تقریباً 52ویں سال کی عمر شریف میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل بیان ہو چکی، لیکن معراج شریف میں جو یہ واقعہ شق صدر کا پیش آیا یہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ جواب نمبر 8، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور اسی جگہ دفن ہوئے۔ سوال نمبر 9، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ وضاحت کرے۔ جواب نمبر 9، امی لقب کی وضاحت بیان ہو چکی ہے، پھر اور ایک بار۔ امی کے یہ معنی ہے کہ
آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھانے والا خود ان کا رب العزت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان آیت 1 تا 4، ترجمہ کنز الایمان۔ سوال نمبر 10، وہابی بد مذہب امی کے کیا معنی لکھتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں؟ جواب نمبر 10، وہابی بد مذہب امی کے یہ معنی بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال تک لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ۔ آج فی زمانہ میں 4-5 سال کے بچوں کو لکھنے پڑھنے آتا ہے، اور یہ خبیث لوگ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش سے 40 سال تک ان پڑھ مانتے ہیں، اس لیے ان کی کتابیں پڑھنا، ان کے بیانات سننا عوام کو ہرگز جائز نہیں، مگر علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، عوام کو بتانے کے لیے۔ یہ ایمان کے ڈاکو کتنا بھی اچھا بیان کرے، کتنا ہی اچھا لکھے، مگر ایسی باتیں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جس کو پڑھ کر اور سن کر ہمارا ایمان اور عقیدہ برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایمان اور عقیدہ ہی نہ بچا تو عمل کس کام کا؟